ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به ومن ہؤلاء من یؤمن به وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ عنکبوت کی 45 آیت 45 سے 52 تک اس کی تلاوت یہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں سورہ عنکبوت۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے پچھلے درس میں اس سلسلے میں چند باتیں میں نے بتائی تھیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ تلاوت کر کے بتا دیجئے جو آپ پر اس کتاب میں سے وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش باتوں سے اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ یہ باتیں بناتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ اپنے طرح سے کوئی خدا بناتے ہیں تو ان کے دلائل کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو بہت کمزور ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی ہوا کا جھونکا وہ برداشت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کے مخاطب کر کے، تو یہاں قرآن میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تمام امت مخاطب ہے کہ اے نبی آپ جو وحی نازل کی گئی ہے اس کو بتا دیجئے، سنا دیجئے۔ اتل کے معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ ہم لوگ یہاں تلاوت کا معنی ہی الٹا ہو گیا ہے۔ تلاوت کا معنی پڑھ لینے کو بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے اس کے لگیے، تو لوگوں کو پڑھ کے بتائیے قرآن۔ اور چونکہ آگے بھی آیت آئے گی کہ جنرلی یہ تبلیغ کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب لوگوں کو اسلام پیش کریں گے تو کس طرح سے پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام پیش ہوگا قرآن سے۔ کہہ دیجیے کہ تلاوت کرو جو وحی نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر، یہی ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد جو اولین چیز ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ اس تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ انسان بری باتوں سے، فحاشی سے، جن چیزوں سے رک جائے۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، اس لیے کہ صلاۃ فحشاء اور منکرات سے روک دیتی۔ انسان قرآن بھی پڑھتا رہے اور نماز نہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نماز ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی دین نہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلے شاید پچھلے درس میں بھی دیا تھا اور بھی لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ جان لیں کہ اس میں بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی کہ نماز اولین چیز ہے، اول چیز ہے، بغیر اس کے کوئی دین نہیں۔ بات صحیح ہے لیکن سمجھ لوگوں کی غلط ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم نے سمجھایا تھا کہ ایک شخص ایک گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی،
1 इंच नहीं बढ़ेगी। इसलिए पेट्रोल लाजिम है गाड़ी के लिए, वैसे ही नमाज लाजिम है दीन पर चलने के लिए। जैसे गाड़ी नहीं चलेगी वैसे दीन नहीं चलेगा। लेकिन क्या गाड़ी का मकसद पेट्रोल भराना है? ये पूछना चाह रहा हूँ। ओवलिन चीज़ तो है, लेकिन गाड़ी का मकसद क्या पेट्रोल उसमें डलवाना है? कि गाड़ी का जो पर्पस है वो पर्पस सफ़र करने का है, उस पर किया जाए। वैसे ही दीन का मकसद जो अल्लाह के रसूल ने बताया है, दीन का मतलब ये है कि अल्लाह की पूरी बंदगी की जाए। ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह ने कानून बना दिया है और इसी कानून से अमन और आश्ती आ सकती है। वरना दुनिया का तारीख़ का इतना जिक्र नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, पूरी वर्ल्ड वार 1 से लेके अभी तक की तारीख़ एक बार देख लें कि कहाँ अमन और कहाँ आश्ती आई है। अमन आश्ती इसी से आ सकती है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसको बयान किया है। आपने कहा कि तुम लोग जल्दी मचाते हो, मैं जो कर रहा हूँ, तो एक औरत सनआ से लेके हज़र मौत तक तन्हा सफ़र करेगी और अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर न होगा। ये है, ये काम हो रहा था, ये अमन था। यानी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होगा, हम जो काम कर रहे हैं वैसे नहीं होगा। और एक वक्त आया, लोगों ने तारीख़ में लिखा है, एक वक्त आया कि ऐसा हुआ, उसको अल्लाह के अलावा किसी का खौफ न होगा। तो कहने का ये मतलब है कि नमाज अवलीन चीज़ तो है, मगर नमाज एंड नहीं है, नमाज स्टार्ट है। इसको आम तौर पर नमाज़ पढ़ लिया तो हम ये समझ लेते हैं कि बस हम तो पक्के मुसलमान हो गए। जी नहीं जनाब, हमारे ताल्लुकात, हमारे मामलात, हमारे ताल्लुकात वालिदैन से, बीवी से, बच्चों से, समाज से, लोगों से, हमारा लेन देन, हमारी नौकरी, हमारी कहाँ, हमारी ईमानदारी, हमारी ऑनेस्टी, हमारे दयानतदारी, ये सब कहाँ? अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, एक नमाजी नमाज भी पढ़ता है, सूद भी खाता है, नमाजी नमाज भी पढ़ेगा, उसकी बीवी बेपर्दा भी चलती है, फिर नमाज का कोई असर नहीं। यही कुरान कह रहा है यहाँ, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अगर नमाज़ पढ़ोगे सही, तुमको फवाहिश और मुनकरात से रोक देगी नमाज। ये गोया एक पैमाना बता दिया गया कि अगर वो रोकती नहीं है तो ये समझिए कि नमाज हमारी असर नहीं कर रही है। हमें ध्यान देना होगा कि नमाज क्यों असर नहीं कर रही है। मुफस्सिर लिखते हैं कि ये बाज़ाब्ता एक यार्ड स्टिक है कि हम जांच लें अपनी नमाज को कि मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है या नहीं। कुछ भी अल्लाह का खौफ पैदा हुआ है, नमाज पढ़ने के पहले हम जैसे थे, नमाज के बाद भी क्या वैसे ही हैं? अगर हमें कोई असर नहीं है। अगर हमारी बुराइयों में कुछ कमी आई है तो थोड़ा असर है, जितनी कमी आई उतना असर है। ये ख़ुद हर शख्स को अपना देखने का काम है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। असल चीज़ फहश बातों से, हर वो चीज़ फहश है जो हया के ख़िलाफ़ है। हर वो चीज़ फहश है जो हया के ख़िलाफ़ है। और सबसे ज़्यादा हया, जैसा कि हदीसों में आता है, अल्लाह से करना होता है। हदीस में आया है कि ये हक़्क़ल हया, एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह से ऐसा हया करो जैसा हया करने का हक़ है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत ये आ रही है, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हया करते हैं। कहा कि नहीं, तुम हया नहीं करते हो। हया किसको कहते हैं? तब उन्होंने बताया कि दिमाग में क्या बातें तुम्हारी आ रही हैं उसको साफ़ करना, गलत बातें, गलत अफकार, तुम्हारे पेट में जो चीज़ें जा रही हैं वो हराम की जा रही हैं कि हलाल की जा रही हैं। मौत का तुम्हारा का ज़िक्र, मौत की याद, इस बात की याद कि मरने के बाद ये जिस्म जो है ऐसी पंजर होके पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, इसकी याद। ये चीज़ें हैं अगर तुम्हारे अंदर आईं तो तुमने हया का हक़ अदा कर दिया। एक बड़ी अहम बात कही गई, इसमें बात आ गई तो मैं यहाँ बता दूं कि अल्लाह ताला, हया जो है अल्लाह की सिफ़ात जो हैं कुरान में बयान हुई, ये सिफ़ात का पूरा शऊर होगा तो हया आती है। देखिए, एक शख्स है अगर बुराई करता है लेकिन उसके वालिद कहीं सामने आ गए तो उसको शर्म लगेगी, या कोई ऐसा शख्स जो उसकी इज़्ज़त करता है वो सामने आ गया तो उसको हया आएगी, किनारे करेगा, बुराई छुप के करता है। तो आप ज़रा सोचें तो कि 5 टाइम अल्लाह के सामने मुलाकात करते हैं,
ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر کے کونے میں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں حیا آنی چاہیے؟ نہیں آنی چاہیے، حیا نہیں آتی۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ سے حیا کا معنی یہ ہوتا ہے، اس سے حیا کیا جائے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے حیا نہیں کیا ففعل ما شئت، جو مرضی آئے کرے، پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، حیا ہی روکتی ہے کہ اللہ دیکھ لے گا۔ ہم اللہ کے سامنے اللہ کے دیے ہوئے صحت کو، عقل کو، دماغ کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس کے سامنے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور حدیث آ گئی تو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ نماز کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ حیا، کہ وہ یہ حدیث آئی کہ اگر تم اللہ سے حیا کرو گے تو اللہ تم سے حیا کرے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات آئی ہے، یعنی اگر اللہ سے تم نے حیا کیا تو جو اللہ سے دعا کرو گے اس دعا کو ریجیکٹ کرنے میں اس کو شرم آتی ہے، نہیں ریجیکٹ کرے گا، وہ یہ کہی جا رہی ہے بات، وہ نہیں کرے گا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ حیا کرتا ہے۔ تو یہ ہم اگر 5 وقت واقعی نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا، ہم فجر پڑھ کے آئے اور اس کے بعد سارا 2 نمبر کیا اور اس کے ذہن میں ہے کہ ہم کو تو 1 بجے پھر جا کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ کبھی کرے گا؟ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، جبکہ وہ جانتا ہے پھر اس کے سامنے حاضر ہونا، عصر میں حاضر ہونا، مغرب میں حاضر ہونا ہے۔ یہ نماز ہے جو ہمیں فواحش اور منکرات سے روک دے گی۔ اگر یہ نماز نہیں ہے اس طرح کی تو پھر ایک روٹین ورک ہے جو چلتا رہتا ہے۔ نماز کا اس کے اثرات کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ولا ذکر اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جو اذان دلواتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی مؤذن پکار کے کہتا ہے کہ جس بھی کام میں تم لگے ہو وہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ معنی اس کے یہ ہوتے ہیں، آ جاؤ، چھوڑ دو وہ کام، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کما رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، آ جاؤ، اللہ بڑا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اس ذکر کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی دوسری چیز کو پریفر نہیں کر سکتے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، لیکن جو کر رہے ہو تم لوگ، اللہ تو خوب جانتا ہے اس کو، کیسے نماز پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ذکر آ رہا ہے کہ اسلام کو کیسے پیش کیا جائے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، تو اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، الا باللتی ہی احسن، لیکن بھلے طریقے سے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو ظلم کر رہا ہو اپنے اوپر۔ وقولوا، اور کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، وانزل الیکم، جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، وإلہنا الہکم واحد، اور ہمارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز دعوت کے سلسلے میں بتائی گئی۔ یہ آخر آہستے سے گزرنے کا نہیں ہے، جب ہم اس سے بات کریں تو بھلے طریقے سے، ناصحانہ طریقے سے۔ عام طور پر بحث و مباحثہ میں شیطان ہمیں زیر کرتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم میری بات گرنے نہ پائے، اس کی بات گرا دیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہی ختم کر دے گا دعوت کو، پھر دعوت نہیں رہے گی۔ پھر تو وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو گرانے کی کوشش کریں گے، بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو آرگیو کیجئے، قرآن میں ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ دیکھیے دعوت کا طریقہ کیا بتایا گیا، رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اس کی طرف بلاؤ، نہ کہ حنفیت کی طرف، دیوبندیت کی طرف، بریلویت کی طرف، اہل حدیثیت کی طرف، اس کی طرف نہ بلاؤ۔ یہ قرآن نے اسی طرح ورڈ یوز کیا ہے، رب کے راستے کی طرف بلا دو۔ اس کے بعد وہ کیا بنتا ہے، کہاں کس گروپ میں رہتا ہے، اس کو رہنے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ 3 بات اس کو اندر آنا چاہیے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ دین اس کا آ گیا، اللہ کی کتاب کو وہ پڑھے گا، خود ہی وہ سمجھ جائے گا کیا ہے۔ مختلف لوگ مختلف ذہن کے ہوتے ہیں، کچھ مختلف بات سمجھیں گے، مختلف لوگ ہوں گے،
یہ چیزیں ہمیں دین سے الگ نہیں کرتی، ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہوتے ہیں. یہی چیزوں نے برباد کر دیا. اگر کوئی ہم جس سے جو تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی میری جماعت میں نہیں آتا ہے تو بس ہو گیا، بات ختم، آپ تو دیگر الگ ہیں. اگر ہم کسی سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسرے مسلک سے نہیں. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلاؤ. بالکل واضح کر دیا قرآن نے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ. وقت، حالات، طریقہ، اس کا ذہنی سطح کیا ہے، سمجھ کی سطح. اب بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے عربی کے دقیق الفاظ استعمال کیجیے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی جو اس کے ذہن میں اتر جائیں یہ استعمال کیا جائے. قرآن نے سارے استعمال کیے ہیں. قرآن نے مثال دے کے کیوں سمجھایا؟ نبی نہیں سمجھ رہے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، نبی کا سب سمجھ رہے تھے. نہیں، لوگوں کے لیے بتایا. بہت سے لوگ ہوں گے عرب میں، ایسے لوگ بھی تھے کچھ نہیں بالکل ان پڑھ تھے، کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اپنے اپنے لوگ. پڑھے لکھے کا مطلب ذہن عقل والے. تو یہ جو بلانے کے لیے آگے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور بہتر نصیحت کر کے. جب دیکھو نصیحت کارگر ہو. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ فذکر ان نفعت الذکر، تم ذکر کرو، نصیحت کرو ایسے وقت میں جب سمجھو کہ نصیحت کارگر ہو جائے گی. نصیحت کر دو، ہمیں میرا یہ کام ہے. تو اور اس کے بعد جادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اگر آرگیو کرو. یہ جنرلی 3 طبقہ ہیں، 3 طبقے کی بات کی گئی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جب اب ان کو سمجھائیے گا تو وہ آرگو کر دیں گے، وہ بھی اپنی دلیل پیش کریں گے. تو وہاں پر ہمارے پاس سے بھی پڑھا لکھا لوگ جانا چاہیے جو آرگیو کرے. بہتر طریقے سے ان کو آرگومنٹ دیجیے، تاکہ ریزننگ کے ساتھ، تاکہ ان کے ذہن میں بات آئے. یہ طریقہ بتایا گیا دین کا. اب دیکھیے اس میں کیا بتایا گیا کہ اسٹارٹ پوائنٹ کیا ہے. کہا کہ ان سے یہ کہو کہ جو میرے اوپر ایمان جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے یعنی انجیل اور توریت اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمہارے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہم لوگوں کا خدا تو ایک ہی خدا ہے، پھر کیوں الگ؟ ایسے کر کے پیش کرو. یہ کامن پوائنٹ، بلکہ اس کو دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہی ہے یا آل عمران میں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اے اہل کتاب، آؤ کم سے کم اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں کامن پوائنٹ ہے، اس پہ آ جائیں ہم لوگ. عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم اسی پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں جس میں ڈیفرنس ہے. جو کامن پوائنٹ ہے اس کو نہیں اٹھاتے عام طور پر. ارے آپس میں صرف مسلمانوں کے درمیان بھی 5% کا ڈیفرنس ہے، ہم اٹھاتے ہیں اسی میں سے 95% چھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، دعوت کا طریقہ ہی یہ نہیں ہے. دعوت کا طریقہ تو کامن پوائنٹ ہے. تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء، ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے، دونوں میں یکساں ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے نزدیک. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دیکھو انجیل کھول کے، دیکھو توریت کھول کے، دیکھو میرے قرآن میں یہی لکھا ہے، ان کے وید میں بھی یہی لکھا ہے. آؤ کامن ٹرم، یہ کامن ٹرم ہے ہم لوگوں کا، اس پر آ جاؤ. تو 3 میں سے ایک بات تو آ جائے گی، توحید. پھر آگے بڑھیں گے. یہ کامن ٹرم ہے، یہ بہتر طریقہ ہے دعوت کا. اللہ نے کہا کہ دیکھو ان سے یہی کہو، اے نبی جا کے یہ کہیے کہ جو تم پر ایمان اترا کتاب اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے اوپر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور ہم لوگ سب ایک ہی کے آگے جھکیں، جو ایک ہی کے آگے جھکنے والے ہیں. یہ طریقہ ہے دعوت کا جو ان کو دیا جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اس طریقے سے ہم نے کتاب نازل کیا ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی میرے قرآن پر، جو انجیل والے توریت والے ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور میری آیت کا انکار تو صرف کافر کرتے ہیں. یہاں کافر سے مراد عام غیر مسلم نہ سمجھ لیجیے گا. وہ ہوتے ہیں جو طے کر چکے کہ ہمیں نہیں ماننا. یہ ہیں وہ لوگ جن کو ریفر کرتا ہے. ہم صحیح سمجھ بھی لیں گے تو ہمیں نہیں ماننا، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے.
چاہے وہ کتنا بھی کنونس کر دے. تو بولے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، آیات تو میری اتنی واضح ہے کہ وہی لوگ ہیں جو طے کر چکے ہیں کہ ہم کو ماننا نہیں ہے. یہاں کافر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک بڑی اہم چیز آ رہی ہے سامنے. اے نبی وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمین ولا تخطہ بیمینک. اے نبی آپ تو اس سے قبل کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور کچھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، تب یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہنے کا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو اس وقت کی تعلیم تھی وہ نہیں حاصل کرنے کو دلائل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ نبی ہے جس نے نہ کبھی کچھ پڑھا ہے نہ کبھی کچھ لکھا ہے، اور وہ ایسی ایسی حکیمانہ باتیں کر رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تم خود دیکھو کہ کیا اپنے آپ آ گئی. خود دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے ایسا. ہم بھی کہیں سے پڑھ کے آئے تو ہمارا کوئی ایک ماحول تھا، ایک ماحول ہے، پڑھا لکھا یہ ہے. ایک شخص جس نے کچھ نہ پڑھا، ایک شخص نے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ لکھا، لکھنا بھی نہیں آیا، تو اللہ نے کہا بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو اتنی کھلی واضح بات ہے، واضح نشانیاں ہیں ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم چاہتے ہیں. یہ واضح بات ہے. وما یجحد بآیاتنا، پھر وہی بات آئی، اور میری آیت کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ جان بوجھ کے ایک چیز کو اپنی جگہ پر نہیں آنے دے رہے ہیں، دوسری جگہ ہم کو نہیں ماننا، یہ ظلم ہے. یہ جو اوپر میں ہم کافر کے بارے میں کہا یہ وہی چیز ہے. قالو، وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی جو ہم مان لیں کہ تم رسول ہو. مطلب قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو کہ نشانی تو اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو نشانی آئے گی. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں، بس میرا یہی کام ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ بات کافی نہیں ہوئی، یہی بات نشانی کے طور پر کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی اور تم یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہو. یہی نشانی کے لیے کافی تھی کہ نبی کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ تم کو نہ پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا. ایک شخص اٹھتا ہے اور ایک بیک سڈنلی ایسی ایسی باتیں، زندگی کے تمام مسائل کو ایسے حل کرتا ہے، اور زندگی کے محض تھوڑے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں وہ نہایت وحشی قوم جو اس زمین پر تھی وہ سب سے زیادہ مہذب قوم بن کے اٹھتی ہے اور ایک زمانے تک دنیا پر چھا جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ خود سوچو تم لوگ کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہو کہیں؟ یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ایسی بات کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا. دوسری بات یہاں ایک بات اور کہہ دینا ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں چونکہ سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ عام طور پر بولتے ہیں تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پڑھے لکھے تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں. یہی تو دلیل پیش کر رہا ہے کہ نہیں تھے. اب وہ بیچارے اپنے کہیے خلوص میں یا نبی کو لوگ، لیکن عام طور پر یہاں پر ایک غلط اصطلاح لوگ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تو جاہل تھے. نعوذ باللہ، نبی جاہل نہیں ہوتا. جہل الگ چیز ہے. ان پڑھ ہوتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یہ کہیے جاہل تو جہل تو کفر ہے. سمجھ، عقل، کوئی کام کیسے ہوگا، ڈیسیزن میکنگ کی قوت، حکمت جس کو اللہ کہتا ہے وہ تو سب نبی کو دیتا ہے. تو نعوذ باللہ اس کو جہل نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ عام طور پر نادانستگی میں بول دیتے ہیں، انجانے میں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ایسا بولتا ہے کہ جاہل ہے. ہم لوگ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں بولنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو وہ صرف جہالت ہی کی بات کرے.
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، ڈیسیزن میکنگ کی طاقت دیتا ہے. یہاں تو نبی کا معاملہ ہے. تو یاد رکھیے گا یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے خود ہی کہا کہ اے نبی آپ اس سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اے مکے والو تمہارے لیے یہ نشانی کیا کافی نہیں ہے؟ ایک ایسا شخص تمہارے سامنے پلا بڑھا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ایسے ایسے قوانین بتا رہا ہے جو زندگی کو سنوار دے. کیا یہ کافی نہیں ہے جاننے کے لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ یہی نشانی ہے جو تم کہتے ہو نشانی دے دو، یہ نشانی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں تو رحمت اور نصیحت صرف ان کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، مطلب جو حق کو حق سمجھ کے مان لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی سخت بات ہوتی ہے کہ ہمارے ایک سمجھ کیجیے کہ خاندانی طور پر کوئی چیزیں، کوئی رسم، کوئی رواج چلا آ رہا ہے، کسی نے اس کو قرآن سے حدیث سے سمجھا دیا، سمجھ بھی آ گئی، اب دیکھیے وہ کہاں پر ہے، جلدی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں ہے تو بات صحیح، لیکن میرے باپ دادا کی چیزیں چلی آ رہی ہیں. یہ شیطنت ہے جو گھوم رہی ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ایمان لانے کے لیے تیار رہیے. حقیقت اگر حق آپ کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا، خود آپ کے پڑھنے سے ہو گیا یا کسی نے واضح کر دیا، تو پھر کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ ختم ہوا. ہم بدعت کر رہے تھے، بدعت چھوڑ دیا. ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم نماز کی طرف رجوع کر لیا. ہم یہ برائی سود کھا رہے تھے، سود چھوڑ دیا، اللہ نے منع کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ تو نصیحت قرآن کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کو تیار ہیں. مان لیا، بات دل کو لگی، اپیل کیا اور ہم نے مان لیا. اس کے بعد ایک اور آیت ہے، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے. اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ دیکھ لو ایسے نبی کافی ہے. جو یعلم ما فی السماوات والارض، جو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، جو باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غلط باتوں پر. کیوں لاتے ہیں ایمان؟ یہ قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے. وہ یہی لاتے ہیں کہ بھائی اپنے ان کے دنیاوی مفاد پر زد لگتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. ان کی دنیاوی جو مفاد ہے زد پڑے گی. ہم سود چھوڑیں گے تو معلوم ہے کہ 2 لاکھ روپیہ انٹرسٹ آتا تھا وہ بند ہو گیا. ہم اپنے بال بچوں کو پردے میں رکھیں گے، پردے میں باہر نکالیں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھے گا کہ اتنی پڑھی لکھی فیملی ہے، اور پھر وہی بیکورڈنس کی طرف جا رہا. یہ سب خیالات ہیں شیطانی، جو قرآن کہتا ہے یہی باطل ہے جس پر وہ ایمان لے. یہ باطل چیزیں ہیں. جو اللہ نے حق بتا دیا اس کے خلاف جو بھی ہے سو باطل ہے. تو جو باطل پر ایمان لاتے ہیں محض اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، تو یہ دنیا کی کہہ دیجیے ان کو کہ کل متاع دنیا قلیل، یہ چند دنوں کی بات ہے بابو، اس کے بعد پھر تو لوٹ کے جانا تو وہیں ہے. جاؤ گے کہاں؟ جانا تو وہیں ہے، اس سے نہیں بچ سکتے. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور انکار کرتے ہیں وہ اللہ کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ خسارہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. کیونکہ خسارہ ہم لوگ صرف پیسے کا معاملہ لیتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. دنیا میں صرف پیسہ ہی چیز نہیں ہوتی ہے. کوئی پیسہ میں کم ہو گیا تو وہ خسارے میں، ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا خسارہ سکون، اطمینان، چین اللہ تعالیٰ دیتا ہے. عافیت کہا گیا ہے دعا میں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں میں عافیت دے. ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن اتنا پریشان ہے، معلوم ہوا کہ بیوی کو کینسر ہے، بچہ جو ہینڈی کیپڈ ہے، فلاں یہ ہے، تو ایسے ہی اس کی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی اس کی آسان رہے گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. تو یہیں پر آج بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.